اب آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد بیان کرنے کے لیے جناب علامہ ظہیر ذیشان جعفری صاحب آئیں گے، اور جناب علامہ ظہیر ذیشان جعفری صاحب درود محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا افضل الاولین و اشرف الآخرین الرسول المصدق محمود الاحمد خاتم الاحمد ابی الزہراء محمد صلی اللہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ ملعونین اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحمید وہو اصدق القائلین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا۔ حقیقی وارث کے ظہور و سلامتی کے لیے صلوات سارے پڑھو جی، اللہ صلی اللہ محمد۔ انتہائی واجب الاحترام عزاداران رئیس کربلا، باسوگواران اسیران کربلا، درسگاہ رئیس کربلا کی آج تیسری مجلس سے میرا خطاب ہے۔ اس خمسے کے لیے جو عنوان میں نے کیا ہے وہی روز بیان کر رہا ہوں، آج بھی اسی پہ میری گفتگو ہے کہ قرآن کی موجودگی میں اختلافات کیوں ہیں۔ توجہ ہو گئی سرکار؟ موجودگی قرآن میں اختلافات کیوں ہیں؟ بات میں نے عرض کی کہ قرآن دعا ہے، قرآن شفا ہے، بلکہ قرآن کی تلاوت روح کی غذا ہے۔ جتنا خوبصورت آپ کا معیار سماعت ہے، قرآن کی تلاوت روح کی غذا ہے۔ جب سب کا مطمع نظر اور سب کا مصدر و ماخذ قرآن ہے تو پھر آپس میں نظریات میں اختلافات کیوں ہیں؟ موضوع تھوڑا سا میرا روایت سے ہٹ کے ہوتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں محنت کر کے وہ مضامین ممبر پہ پڑھوں جو عموماً نہیں بیان ہوتے، انہی کو میں مرتب کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور امید واسق رکھتا ہوں جس طرح آپ میری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں اسی طرح حوصلہ افزائی کریں گے تاکہ میں گفتگو میرے لیے آسان ہو جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں سرکار؟ قبلہ تلاوت قرآن ثواب ہے، قرآن کی تلاوت کرنا بھی ثواب ہے، قرآن کی تلاوت سننا بھی ثواب ہے۔ متوجہ ہے سرکار؟ قرآن سننا بھی ثواب ہے، قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، لیکن جو اصل رموز قرآن ہے، اصل میں جو قرآن کے سینے میں ہے، وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رموز قرآن تک پہنچوں، جو قرآن کے سینے میں ہے وہاں تک پہنچوں، تو یہ صرف تلاوت سے حاصل نہیں ہوتا، غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر جی، یہ مزاج ہے جی، وہ صرف تلاوت سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے۔ کل تک میری بات یہاں پہ پہنچی تھی، قرآن جو اختلافات دور کرنے آیا ہے، قرآن جو اندھیروں سے نکال کے روشنیوں پہ لے کے آیا ہے، وہی قرآن پہ اگر صرف تلاوتیں ہوں، غور و فکر نہ کیا جائے تو قرآن خود اختلاف کا سبب بن جاتا ہے۔ قرآن جو اختلافات دور کرنے آیا ہے وہ قرآن خود سبب اختلاف بن جاتا ہے۔ جو بات میں عرض کر رہا ہوں متوجہ ہیں سرکار؟ میں ایک لمحے کے لیے نہ مجھے گھبراہٹ ہے، میں اسی انداز سے گفتگو کر رہا ہوں۔ میرے بزرگوں دوستوں، جو لفظ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مقدس جو اختلافات دور کرنے آیا ہے، اگر اس پہ غور و فکر نہ کیا جائے تو قرآن خود ہی وجہ اختلاف بن جاتا ہے۔ آپ مجھے دلیل پوچھو تو میں دلیل کروں گا کہ سب کے نزدیک ماخذ قرآن ہے۔ آپ پورا متوجہ رہیے گا جی، سب کے نزدیک ماخذ قرآن ہے، سب کے نزدیک مصدر قرآن ہے۔ جب قرآن ایک ہے پھر نظریات ایک کیوں نہیں؟
موضوع ذہن میں آ گیا سرکار؟ جب قرآن ایک ہے تو نظریات ایک کیوں نہیں؟ جب قرآن ایک ہے تو عقیدے ایک کیوں نہیں؟ جب قرآن ایک ہے، توجہ ہے سرکار، جب قرآن ایک ہے پھر نظریے بھی ایک ہونے چاہیے، پھر عقیدے بھی ایک ہونے چاہیے، پھر سب کا آپس میں سوچ بھی ایک ہونی چاہیے۔ ہماری سوچ کا مختلف ہونا، ہمارے عقیدوں کا جدا ہونا، ہمارے ذہنوں کا جدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تلاوت قرآن کی وجہ سے نہیں ہوا، تفکر قرآن کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہم میں جتنا بھی اختلاف ہے وہ قرآن میں غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ چلو آج اسی بات کو لے کے میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ بلا جو اختلافات ہیں ان میں سے عقیدے کا اختلاف ہے، توجہ ہے سرکار، اعمال میں اتنا اختلاف ہے کہ ہمارا قرآن ایک ہے لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ ایک نہیں۔ قرآن ایک ہے لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ ایک نہیں، قرآن ایک ہے افطار کا وقت ایک نہیں۔ ذہن تیار ہوں گے تو میں لفظ کہہ سکوں گا کہ بلا قرآن ایک ہے، حج کا لباس ایک نہیں، لباس پہننے کا طریقہ ایک نہیں۔ کہ بلا قرآن ایک ہے، زکوٰۃ کا طریقہ ایک نہیں۔ آپ بولیں گے تو کچھ سمجھ آئے گی نا کہ میں ٹھیک بات کر رہا ہوں سرکار۔ واللہ باخدا میں قطعاً کنجوسی نہیں کر رہا، میں اسی انداز سے گفتگو کر رہا ہوں بالکل مطمئن ہو کے۔ اگر آپ بھی تھوڑی سی توجہ میری طرف مرکوز رکھیں گے تو میرے لیے بات کرنا مزید آسان ہو جائے گی۔ میرے بزرگوں دوستو، جب سب کے نزدیک قرآن ایک ہے تو پھر عبادت کا طریقہ بھی ایک ہونا چاہیے تھا۔ اصول تو یہی ہے نا کہ سب کے پاس یہی قرآن ہے جو الحمد سے شروع ہوا ہے والناس پہ ختم ہوا ہے، الحمد سے شروع ہے والناس کی سین پہ ختم ہے۔ جب سب کے نزدیک یہی 30 سپاروں والا 114 سورتوں والا جب سب کے نزدیک یہی قرآن ہے تو پھر ہماری عبادت کے طریقے ایک کیوں نہیں، ہمارے نظریات ایک کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ گواہ ہے، لو جی آج کی تقریر کا پہلا لفظ ہے کہ قرآن ان سے لیا گیا ہے جو قرآن جانتے ہی نہیں تھے۔ اللہ اکبر، مالک عزتوں میں اضافہ کرے یا قرآن سے لیا ان سے گیا ہے۔ آج میں ایک جملے کی طرف، پہلی تقریر میں نے کہا تھا کہ قرآن پہ غور و فکر اس لیے، یہ اگر غور و فکر ہوتا تو کبھی بندے میرے نبی کو اپنے جیسا نہ کہتے۔ میں صرف آج تمہیدی مراحل طے کر کے آج کے موضوع پہ آ گیا ہوں۔ پھر میں نے کل ویر جی عرض کیا تھا کہ اتنا اختلاف ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو عالم سمجھا جاتا ہے، قرآن لانے والے کو ان پڑھ کہا جاتا ہے۔ عجیب لطیفہ نہیں بابا جی؟ اللہ اکبر، ذہن تیار ہو گئے؟ عجیب لطیفہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے مولوی صاحب کو عالم سمجھا جاتا ہے۔ مولوی صاحبان جو قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھاتے ہیں ان کو بندے عالم تصور کر رہے ہیں، اور جو قرآن لانے والا ہے، جسے اللہ نے زبان دی ہے، جو قرآن لانے والا ہے اسے ان پڑھ کہا گیا۔ اس پہ میں نے کل دلائل عرض کیے، آج اس سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ بلا قرآن ایک ہے، عقیدے ایک نہیں۔ عقیدوں میں سے سب سے پہلا عقیدہ ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ کیا ہے جی؟ عقیدہ توحید۔ اور عقیدہ توحید بھی ہمارا ایک جیسا نہیں۔ موضوع کی نزاکت کو سمجھیے کہ میں کس دور میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ میرا اللہ گواہ ہے، یہ میں وقت کی ضرورت، اور کل بھی میں نے جملہ کہا تھا، میں نے جان بوجھ کے حسین کی مجلس میں قرآن موضوع رکھ دیا ہے، جان بوجھ کے میں نے حسین مولا کی مجلس میں قرآن موضوع رکھا ہے تاکہ کائنات کو پتہ چلے کہ قرآن اور حسین میں اتنی مماثلت ہے، قرآن اور حسین میں اتنی مماثلت ہے کہ جس زبان کو چوس کے حسین بڑا ہوا ہے اسی زبان سے نکل نکل کے یہ قرآن بنا ہے۔ کون مزاج رلیا جی تھوڑا؟ مالک عزتوں میں اضافہ کرے جی۔ اب آپ کا مزاج میرے ساتھ ہوا ہے کہ بلا جو پہلا عقیدہ ہے وہ ہے قرآن میں عقیدہ توحید۔ میں توحید پہ نہیں،
آج شرک پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، متوجہ رہیے گا، میں شرک پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور شرک اتنا بدبخت ہے، توجہ رہے جی، کہ مشرک کے بارے میں قرآن کہتے ہیں ان المشرکون نجس، کہ مشرک جو ہے وہ نجس ہے۔ خاندانی اور ذہین فتین بندے میرے سامنے ہو، خوشامد کرنے والے پہ کروڑ لعنت ہے، اگر لفظ کی قدر ہوئی تو انشاءاللہ دعا دل تک نکلے گی۔ یاد رکھ، نجس اور ہے، نجس اور ہے، نجس اور ہے، نجس اور ہے۔ ان المشرکون نجس، مشرک جو ہے وہ نجس ہے، نجس نہیں۔ توجہ چاہوں گا یار، مشرک جو ہے وہ نجس ہے، نجس نہیں، کیونکہ نجس اور نجس میں ایک لطیف فرق ہے، اگر آپ لطف لیں تو ایک لطیف فرق ہے۔ قبلہ نجس پاک ہو سکتا ہے، کائنات کے دریا بھی مل جائیں تو نجس پاک نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر یار، یہ مزاج ہے جی میرے وزیر آباد کا، ایسی گفتگو کی قدر فرما رہے ہو۔ کپڑا نجس ہوتا ہے، کتا نجس ہوتا ہے۔ نہیں لطف لیا اپنے سرکار، میں آپ کو اس قابل سمجھ کے یہ مشکل بات کر رہا ہوں۔ کپڑا نجس ہوتا ہے، کتا نجس ہوتا ہے، کپڑا پاک ہو سکتا ہے، کپڑا پاک ہو جاتا ہے، نجس ہو گیا، توجہ ہے سرکار، پاک ہو جائے گا، لیکن کتا نجس و لعن ہے۔ آپ کوشش بھی کرو، کتا پاک نہیں ہوتا، کیونکہ کتا نجس و لعن ہے، بلکہ کتے کو پاک کرنے والے کے ہاتھ بھی نجس ہو جاتے ہیں۔ نہیں آپ ابھی یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ کو اگلی منزل پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ بلا یاد رکھیے گا، کتے کو پاک کرنے کے خواہش مند خود نجس ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یزید اتنا پلیت ہے کہ اس کو رضی اللہ کہنے والے خود پلیت ہو رہے ہیں۔ مالک عزتوں میں اضافہ کرے یار، مالک عزتوں میں اضافہ کرے۔ میرے بزرگوں دوستو، مشرک جو ہے وہ نجس ہوتا ہے۔ ان المشرکون نجس، مشرک جو ہے وہ نجس ہوتا ہے۔ مشرک، اب یہ مشرک بھی شرک، ہم توحید کیا سمجھیں گے؟ ابھی تک تو ہم شرک نہیں سمجھ سکے۔ آج کل ایک روش چل رہی ہے، میں بالکل آسان کر رہا ہوں، میں ذہن میں رکھتا ہوں کہ کیسے مجمع میں کیا خطاب کرنا ہے، میں ان باتوں کو ذہن میں رکھ کے کہ بلا ہم جو یا علی مدد کہہ رہے ہیں نا، یا رسول اللہ مدد کہہ رہے ہیں، بندوں کی نظر میں ہم بھی مشرک ہیں۔ اسی لیے تو آج کل بڑا روڈوں پہ ہر جگہ پہ مدد صرف اللہ کی، صرف یا اللہ مدد، صرف یا اللہ مدد، اللہ کے علاوہ کسی اور کی مدد نہیں۔ اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد نہیں کر سکتا، وہ بھی روایت نہیں دکھاتے، قرآن کی آیت ہی دکھاتے ہیں۔ میں اپنے موضوع سے مربوط ہوں جی، وہ بھی شاہ جی روایت نہیں دکھاتے بلکہ قرآن کی آیت ہی دکھاتے، اور آیت بھی اتنی مشہور دکھا دیتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عجیب لطف ہے جو روز مجھے سن رہے ہو، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ یاد رکھ، جب نماز میں کہتے ہیں اے اللہ تیری ہی عبادت ہے اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہے، جو ہی نماز پڑھ کے نکلتے تو کہتا ہے یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد۔ تو یہ شرک نہیں، کیونکہ جس کی عبادت کی جائے اسی سے مدد مانگی جائے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، پرسوں بھی عرض کیا تھا، اب آپ متوجہ ہو گئے، انشاءاللہ مومنین آتے رہیں گے، آپ میری طرف متوجہ ہو کے میری گفتگو سماعت فرمائیں۔ یاد رکھو، یہ آیت جو ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، مجھے قرآن کی عزت کی قسم ہے یہ سارے معاملات قرآن میں غور کرنے کی وجہ سے ہوئے ہیں، کہ بندوں نے غور ہی نہیں کیا کہ قرآن میں
تفکر فی القرآن، تفہیم القرآن اگر سمجھ آ جائے تو اس آیت سے آگے چلو تو اللہ خود کہہ دیتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ کس بات کی؟ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ بڑی جلدی کر رہا ہوں میں، مجھے سیدھا راستہ دکھا یا سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ نہیں آپ غور ہی نہیں فرما رہے سرکار، راستہ ان لوگوں کا۔ اب ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کریم اللہ عبادت تیری ہے، پرائیویٹ عبادت کا نام ہے نماز۔ نماز میں تیرے علاوہ کوئی اور تو ہے ہی نہیں، مالک صرف تیری عبادت ہے۔ نماز میں نے تیرے لیے پڑھی ہے، قربتاً اللہ، اب منہ بھی میرا تیرے قبلے کی طرف ہے، باوضو کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا یا سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ آگے اللہ کیا کہہ رہے؟ صراط الذین انعمت، راستہ ان لوگوں کا۔ مالک وجہ کیا ہے؟ یہ اپنا راستہ کیوں نہیں بتاتا؟ یہ جو ہاتھ بلند ہوئے ہیں، مالک اپنا راستہ کیوں نہیں دکھاتا؟ یہ بندے درمیان میں کیوں شامل کیے ہیں؟ مالک تو اپنا راستہ دکھانا، یہ درمیان میں بندے کیوں شامل کر دیے؟ آواز آئے گی یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں اپنا راستہ، یہ وجہ جو مجھ سے مانگنا ہے نا وہ صراط مستقیم ہے، اور میں نے تجھے ان بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ مالک کون ہے؟ الذی انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی۔ غیر المغضوبی، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پہ تیرا غضب ہوا۔ کہا مجھ سے مدد دو طریقے ہیں، دو گھروں کی معرفت کر، ایک انعام والے ہیں، ایک غضب والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک انعام والے، ایک غضب والے، تاکہ تیرے ذہن میں رہے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ میں لفظ کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ تیرے ذہن میں رہے کہ انعام والوں پہ درود پڑھنا ہے، غضب والوں پہ لعنت کرنی ہے۔ متوجہ ہو گئے ہیں سرکار؟ الحمدللہ ماحول بڑا خوبصورت بن گیا۔ اب میں اگلی منزل پہ جانا چاہ رہا ہوں۔ ایاک نستعین سے پہلے ہے ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ اب عبادت پہلے ہے، عبادت پھر ہے مدد۔ میرا پورا ذہن ہے اپنی آیت پہ۔ عبادت شاہ جی پہلے ہے، مدد بعد میں۔ یا مولوی سے پوچھنا عبادت اپنی مرضی سے کرنی ہے؟ میرا سوال ہے جی، میں رک رک کے کہا کرتا ہوں۔ میں نے کل بھی کہا تھا تقریر وہ نہیں ہوتی جو اگلا جملہ مجمع کو آتا ہو۔ تقریر میری ہے، میں بات کر رہا ہوں۔ میرے بزرگوں دوستوں، میرا سوال ہے کیا عبادت اللہ کی اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے ہو سکتی؟ فجر کی 3 رکعت پڑھ سکتا ہوں، ظہر کی 6 کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ عبادت اللہ کی ہے، اللہ کا بندہ ہوں۔ کہا عبادت تیری مرضی کا نام نہیں، نہیں جسے اللہ نے زبان دی ہے یار، عبادت تیری مرضی کا نام نہیں۔ مالک وجہ کہا عبادت ویسے کرو جیسے میرے نبی کو کرتے ہوئے دیکھو۔ عبادت ویسے کرو جیسے میرے نبی کو کرتے ہوئے دیکھو۔ تو پھر میرا سوال ہے اس لاؤڈ سپیکر پہ کہ جب تو عبادت اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، پھر مدد اپنی مرضی سے کیسے مانگ سکتا ہے؟ توجہ ہے سرکار؟ یعنی عبادت بھی نبی کے طریقے پہ، مدد بھی نبی کے طریقے پہ۔ اگر نبی نے خیبر میں اللہ سے مدد مانگی ہے تو پھر صرف یا اللہ مدد کہے۔ اگر نبی نے نعت علی پڑھا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ان ہاتھوں پہ رحم کرے یار، بڑی آسان میری گفتگو ہوتی ہے۔ میرے نبی نے، میرا سوال ہے جی، آج لاؤڈ سپیکر کے سامنے کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں،
جا مجھے ایک آیت لا دے کہ نبی نے اللہ سے مدد مانگی ہو. میں چھوٹی سی بات نہیں کر رہا، بے قدری کرو تو آپ کی اپنی مرضی ہے. پابانگ دوحل ممبر پہ کہہ رہا ہوں، مجھے ایک آیت کوئی لا کے دکھا دے، اونلی ون. شاہ جی ایک آیت کوئی بندہ مجھے لا کے دکھا دے، قرآن کی عزت کی قسم ہے اس کا مسلک بھی قبول کروں گا، پچھلی زندگی سے توبہ بھی کروں گا. بابانگ دوحل اب تو وہ بات نہیں رہی کہ بندہ بات کرے اور اپنی بات سے مکر جائے، کیونکہ یہ کیمرہ ہمیں مکرنے دیتا ہی نہیں، یہ کیمرے ہمیں مکرنے دیتے نہیں. اللہ کرے یہ کیمرے بننے ہی تھے تو اس وقت بن جاتے جب غدیر میں بندے بخن بخن کہہ کے مکر رہے تھے. متوجہ ہو گئے ہیں سرکار؟ یہ کیمرے ہمیں مکرنے نہیں دیتے. مجھے کوئی ایک آیت دکھاؤ، اس جملے کو فیل کرو گے تو لطف آئے گا. قبلہ کو مجھے ایک آیت دکھا کہ میرے نبی نے اللہ سے مدد مانگی ہو. ذہن تیار ہوگا تو میں جملہ کہہ سکوں گا. مجھے ایک آیت دکھاؤ کہ میرے نبی نے اللہ سے مدد مانگی ہو. مجھے قرآن کی عزت کی قسم ہے نبی نے اللہ سے مدد نہیں مددگار مانگا ہے. اللہ اکبر یار، یہ مزاج ہے میرے وزیر آباد کا. مدد نہیں مانگی، مدد گار مانگا ہے، مدد نہیں مانگی. عبادت ویسے کر، عبادت ویسے کر جیسے نبی نے کی ہے. اللہ سے مدد ویسے مانگ جیسے نبی نے مانگی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نبی نے کیا کہا؟ وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اے اللہ مجھے مدد نہیں مددگار عطا کر. اللہ اکبر. مجھے مدد نہیں. اب آپ ذہن تیار ہو گئے سرکار؟ مجھے مدد نہیں، مجھے مدد گار عطا کر. یاد رکھ مدد اللہ کی ہے، لیکن شرک میں اور دین میں یہی فرق ہے. جو اپنی طرف سے مددگار بنائے وہ مشرک ہوتا ہے، جو اللہ کے بنائے کا اقرار کرے وہی تو دیندار ہوتا ہے. اللہ ان ہاتھوں پہ رحم کرے یار، مالک ان ہاتھوں پہ رحم کرے. مشکل بحث بھی آپ نے خوبصورتی سے لی ہے. متوجہ ہو گئے ہیں سرکار؟ مدد نہیں مددگار مانگا ہے، مدد نہیں مددگار مانگا ہے. شرک میں اٹھاؤ سورہ اعراف، بوجھ تو نہیں بن رہا سرکار میں؟ اٹھاؤ سورہ اعراف. قبلہ مشرکین کی اللہ نے کیا علامتیں بیان کی ہیں؟ مشرکین کی اللہ نے کیا علامتیں بیان کی ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ یہ یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ بناؤ نہیں جسے اللہ نے زبان دی اب کھل کے میرے ساتھ زحمت کرنی ہے. وسیلہ بناؤ نہیں، وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ بناؤ نہیں. میرے سامنے ذمہ دار بندے ہیں، خوشامد کرنے والے پر کروڑ لعنت ہے. یہ جتنے بندے بتوں کی پرستش کرتے ہیں، جا ذرا غور تو کرنا، ان بتوں کو خدا مانتے ہیں. ایسو آدھے جی الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب مردی دی جگہ پسند کرو تو پھر ببو. متوجہ ہیں سرکار؟ نہیں ذہن تیار ہے. میں ہر طرف ذہن ہے میرا. آپ تو صرف میری طرف متوجہ ہے نا، میں پورے پنڈال کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ خطیب ہوتا ہی وہ ہے جس کی آنکھیں بھی کھلی ہوں، جس کے کان بھی کھلے ہوں. میرے بزرگوں دوستوں میں لفظ کہنا چاہ رہا ہوں، جا کسی بت پرست سے پوچھ لے، وہ بتوں کو خدا نہیں کہتا. قبلہ وہ بتوں کو خدا نہیں کہتا، بتوں کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بناتا ہے. بتوں کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ. تو ابھی سمجھ نہیں آیا شرک کیا ہے، دین کیا ہے. شرک کیا ہے، دین کیا ہے. جو بندوں کے بنائے کو مانے وہ مشرک ہوتا ہے، جو اللہ کے بھیجے کو مانے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یار مالک عزتوں میں اضافہ کرے، مالک عزتوں میں اضافہ کرے. جو وقت مجھے دیا گیا ہے
اسی میں رہ کے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. میں آخری میرے لفظ ہیں آج کی تقریر کے، متوجہ ہیں سرکار؟ اب مشرک میں پریشان تو نہیں ہو رہے سرکار؟ مشرک میں اور دیندار میں یہی واضح فرق ہے. چلو ایک میرا روز کا معمول ہے، میں روز ایک دنیا کی مثال دے رہا ہوں، پھر قرآن کی طرف پلٹتا ہوں. چلو ایک دنیا کی مثال دے دیتا ہوں. جا کسی مولوی سے پوچھنا باپ سے مانگنا شرک ہے کہ دین؟ اسے سادہ بابا جی مثال میرے پاس کوئی نہیں. باپ نے باپ سے، اپنے باپ سے مانگنا شرک ہے؟ اپنے باپ سے مانگنا شرک ہے؟ میں ممبر رسول پہ باوضو ہو کے کہہ رہا ہوں، حدیث نہ دکھاؤں تیرے چوک میں جو سزا تجویز کرے قبول کروں گا. میرے نبی فرماتے یا علی انا و انتا ابو الامہ، اے علی میں اور تو اس امت کے باپ ہیں. اے علی میں اور تو اس امت کے باپ ہیں. تجھے شرم ہی نہیں آتی؟ اگر تو اپنے باپ سے مانگے تو مشرک نہیں ہوتا. علی جو کائنات کا باپ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مالک عزتوں میں اضافہ کرے یار، مالک عزتوں میں. آپ متوجہ ہیں سرکار؟ بات اب تک پہنچ رہی ہے سرکار؟ جو بندوں کے بنائے کو مانے وہ مشرک. ایتھے میں نے سواد ہے. جو بندوں کے بنائے کو مانے وہ مشرک. جو اللہ کے بنائے کا اقرار کرے وہی تو مومن ہے، وہی مسلمان ہے. اب نہ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، اب سوچ کے بتا یہ خلیفہ علی تو نے بندوں سے لیا ہے یا اللہ نے بنا کے بھیجا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بابا جی فرما رہے ہیں پیغمبر نے دیا ہے، لیکن میں اس سے اگلی منزل ہے. سید ٹھیک بات کر رہے ہیں، بات سید نے ٹھیک کی ہے، لیکن مجھے قرآن کی عزت کی قسم ہے نبی نے بھی اپنی مرضی سے نہیں، یہ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں، نبی نے بھی اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ کیا حکم ہوا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ. اے رسول پہنچا وہ بات جو تیری طرف نازل کی گئی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے میرا رسول دکھا وہ بات. میں نے جان بوجھ کے روک لیے تاکہ حیدر رضوی صاحب تشریف لے آئیں. بسم اللہ سے چھاڑ دیں سکتا. متوجہ ہیں سکتا؟ کیونکہ میں روز کا نوکر ہوں. میں یقیناً میری حیثیت یہاں میزبان کی ہے. میں نے اتنا زور محنت صرف آپ کو اکٹھا کرنے کے لیے اس لیے کی ہے کہ میرا معزز مہمان بھی ہے، میرا ویر بھی ہے، میرا مان بھی ہے. وہ سیدزادہ اپنے آسن انداز سے گفتگو کر سکے. جو اپنی مرضی سے بنائے وہ مشرک. بات بھولے تو نہیں؟ جو اپنی مرضی سے بنائے وہ مشرک. جو اللہ کا بنایا ہوا دکھائے. توجہ ہے سرکار؟ اب غدیر میں میرے نبی نے پلانوں کا ممبر بنایا. پلانوں کا ممبر بنا کے وہ اعلان فرمایا اگر نہ کرتے رسالت نہیں رہتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر نہ دکھاتے رسالت نہیں رہتی. نبی نے ایک وقت پہ علی دکھایا بھی، علی سنایا بھی. اب ہاتھ نیچے نہ رہیں جی. ایک وقت پہ، حالانکہ میرے بعد پھر یقیناً میں نے ہی پڑھنا ہے، بلا تشبیہ میں لفظ کہہ رہا ہوں، ہمیشہ اصول یہ ہے ایک وقت پہ یا دکھایا جاتا ہے، ایک وقت پہ ہدایت کے لیے یا دکھایا جاتا ہے یا سنایا جاتا ہے، یا دکھایا جاتا ہے یا سنایا جاتا ہے. میرے نبی نے ایک وقت پہ علی دکھایا بھی. اللہ اکبر. یہ ہاتھ نیچے نہ رہیں جی. ایک وقت پہ علی دکھایا بھی، علی سنایا بھی. یا رسول اللہ اصول یہ ہے اگر دکھانا تھا پھر سنایا کیوں؟ اگر علی دکھانا تھا پھر سنایا کیوں؟ اگر سنایا تھا پھر دکھایا کیوں؟ نبی فرمائیں گے میں نے دونوں کام اکٹھے کیے. کل کوئی یہ نہ کہے میں اندھا تھا، میں نے دیکھا نہیں، میں بہرا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں اندھا تھا. مہربانی کرنی ہے جذبات. اب نعرے دا بھی ٹائم ہے حیدر علی صاحب نو دین لگا.
खुदा दी कसमें वेख लो, मैं नारे का भी टाइम वीर नूं दे रहा। अली ने एक वक्त पे मेरे नबी ने अली दिखाया भी, अली सुनाया भी। कल कोई ये ना कहे मैं अंधा था, मैंने देखा नहीं, मैं बहरा था, मैंने सुनाया नहीं, मैंने दोनों काम इकट्ठे किए। अंधे हो सुन लो, बहरे हो देख लो, ये अली है जिसे मौला तस्लीम करना है। अगर बंदे अली की वलायत तस्लीम कर जाते, अभी हुसैन का चहलुम नहीं खत्म हुआ। कल शिया हर सफ़े अज़ा पे हसन का जनाजा उठाए। इससे आगे मैं क्या मुसाहिब पढ़ूं? अभी एक वीर का चहलुम नहीं खत्म हुआ, दूसरे का जनाजा। मैं दोनों का मुश्तरका एक लफ्ज़ पढ़ के सलाम कर रहा हूँ। सिर्फ 1 या 1.5 मिनट मुझे पढ़ना है, लंबा मुसाहिब नहीं पढ़ूंगा। गैरतमंद लोगों, जनाजे आपने भी बड़े देखे। मेरी मिन्नत है, 10 मुहर्रम तो कोशिश करते हो ना, बल्कि कोशिश किया करो जितने शहादत के अय्याम है ना, काले कपड़े ज़रूर पहना करो। कोई बंदा पूछे ना तो उसे बता 10 मुहर्रम छोटा वीर शहीद हुआ था, 28 सफ़र बड़े को जहर मिले। कल कोशिश करना काला लिबास हो, तेरे चेहरे पे अज़ा ज़ाहिर हो। गैरतमंद लोगों, इतना ही बड़े पड़ते, बड़े जनाजे तूने देखे। मेरे सर पे कुरान रखो, कायनात में वाहिद जनाजा है जो कब्रिस्तान गया भी था, वापस भी लौटा था। जब जनाजा गया था कफन का रंग सफ़ेद था, जब जनाजा वापस पलटा था ना कफन का रंग सुर्ख था। अब जिन्होंने मातम कर रहे, रवायत के लफ्ज़ ना होते मैं कभी ना पढ़ता। साहिब दुर्रुल मुसाहिब कहते, अज़ादारो गाजी ने देखे, गाजी जनाजे की सफ में था, पहला तीर लगे। गैरतमंद लोगों, पहला तीर लगे। अब्बास ने जनाजे की सफ छोड़ी है। अब अल्लाह गवाह है, रवायत के मैंने आंखों से ये लफ्ज़ पढ़े हैं। रसूल की बेटियां दरवाजे पे खड़ी थी, जिंदगी का पहला मौका गाजी सलाम किए बगैर गुजरे। अज़ादारो, जब गाजी सलाम किए बगैर गुजरे ना, मखदूमा तड़प के कहती है कुलसूम उजड़ गई है। आज जिंदगी में पहली मर्तबा गाजी ने सलाम ही कोई नहीं किया। गैरतमंद लोगों, अंदर आए, आगे क़यामत का मंजर है। अपना इमामा माँ के सर पे रखा, जिन्होंने मातम कर रहे, अपना इमामा माँ के सर पे रखा, माँ की चादर लेके मखदूमा के कदमों पे रख के कहते हैं मखदूमा इजाजत दे, आज मदीने में जनाजों पे तीर। अल्लाह तेरा पुरसा कबूल कर ले, इजाजत दे, बस जनाजा वापस पलटे। ये जुमला जिसके लिए मैंने सारी बात की है। जब जनाजा वापस पलटा, पहला तीर निकाल के कहती है हायो मेरा गरीब हुसैन, क्योंकि चहलम भी मना रहे हो ना। दूसरा तीर निकाल के कहती है हायो मेरा गरीब हुसैन। तीसरा तीर निकाल के कहती है हायो मेरा गरीब हुसैन। मलका हबश मुँह चूम के कहती है ज़ैनब तेरा कोई अजीब मिजाज है, हसन के जनाजे में तीर लगे, रो हुसैन को रही है। रो के कहती है अम्मा मेरा नाना कहता था हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। अम्मा रो इसलिए रही हूँ, अगर मेरे अमीर के जनाजे की ये हालत है, अल्लाह जाने मेरे गरीब के जनाजे। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि।